نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال اللہ تعالی فی قرآن المجید فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ یوم یتذکر الانسان ما سعیٰ وبرزت الجحیم لمن یریٰ فاما من طغیٰ وآثر الحیاۃ الدنیا فإن الجحیم ہی المأویٰ واما من خاف مقام ربہ ونہی النفس عن الہویٰ فإن الجنۃ ہی المأویٰ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا فیما انت من ذکراہا الی ربک منتہاہا انما انت منذر من یخشاہا کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ سورہ والنازعات کی آیات کریمہ ہیں جن کی آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ ایک اصول بیان فرما رہے ہیں، اور اصول یہ اور خبر بھی ہمیں دے رہے ہیں فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، جب وہ بہت بڑا ہنگامہ برپا ہوگا۔ طامۃ الکبریٰ، کبریٰ کہتے ہیں بہت بڑی چیز، بہت بڑا عذاب، بہت بڑا امتحان، بہت بڑا ہنگامہ۔ اور وہ کیا ہے؟ طامۃ الکبریٰ قیامت کو کہا گیا۔ قیامت کے کئی نام ہیں کہ قرآن حکیم کے اندر آئے ہوئے۔ جب قیامت برپا ہوگی تو کیا ہوگا؟ جب قیامت برپا ہوگی تو لوگ ہر چیز کو بھول جائیں گے، اتنا بڑا خوف مسلط ہو جائے گا، اتنا بڑا دھماکہ ہوگا، کسی کو ہوش ہی کوئی نہیں ہوگی دائیں بائیں کی۔ آپ کو یاد ہوگا پنڈی میں اوجڑی کیمپ کا دھماکہ ہوا تو لوگ چلتی گاڑیاں چھوڑ کے چلے گئے تھے، لوگوں کے بیوی بچے گھروں سے چلے گئے، اور کئی دنوں بعد وہ ڈھونڈنے پہ ملے کوئی کدھر چلا گیا، کہ ہوش ہی نہیں تھی لوگوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا ہے وہ تو ایک انسانی دھماکہ تھا، جب ہم دھماکہ کریں گے ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی، دریاؤں میں آگ لگ جائے گی، اور پہاڑ اڑ رہے ہوں گے دائیں بائیں، اس وقت کیا حالت ہوگی تمہاری؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت یہ ہوگا کہ لوگ سوچیں گے، کس چیز کے بارے میں سوچیں گے؟ یوم یتذکر الانسان ما سعیٰ، اس دن ان کو خیال آئے گا کہ ہم کیا کرتے رہے دنیا میں، ہم دنیا میں کس طرح ہم نے وقت ضائع کیا، ہماری کوشش کیا تھی۔ اس دن کو ہم نے پرامن اپنے لیے نہ بنایا، اس دن کو، اس کے بعد جو آنے والا حساب کتاب ہے اس کے بارے میں ہم نے سوچا ہی نہیں۔ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ مر کے مٹی ہو جائیں گے، اس کے بعد ہمیں پوچھے گا کوئی نہیں۔ ہم میں سے ہر آدمی کو یہ تو پتہ ہے کہ مرنے کے بعد ہم نے زندہ ہونے، لیکن اس کا ہمیں یقین نہیں ہے۔ ویسے آپس کی بات ہے، ہمیں ایمان ضرور ہے، لیکن قرآن کہتا ہے وہ یوقنون، تمہیں اس پر یقین ہونا چاہیے کہ مجھے زندہ کیا جائے گا اور مجھ سے پوچھا جائے گا۔ اگر ہمیں آج یہ یقین کامل حاصل ہو جائے نا کہ جو بات میں آج کر رہا ہوں اور جو کام میں کر رہا ہوں مجھے دکھا دیا جائے گا کہ یہ اس کا جواب دیں دے جی، تو میرے سارے کام خود بخود درست ہو جائیں گے۔ میں کہوں گا یار کل میں کیا جواب دوں گا اس کو۔ یہ صرف بے خوفی ہے کہ یار یقین ہی نہیں ہے نا، بس سنا ہوا ہے جی ایک باپ دادا سے قیامت آئے گی، ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ لیکن جس کو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو یا اولیاء کرام جو دنیا میں آئے، ان کو اللہ نے یقین کی دولت عطا کی تھی۔ ان کو یہ یقین تھا کہ بھائی ہمارے سامنے ہے میدان حشر، ہم نے کھڑا ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت انہیں یاد آئے گا۔ اور یہاں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فَأَمَّا مَنْ، اور اس دن ہوگا کیا؟ وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَنْ یَرَىٰ، اس دن دوزخ سامنے ظاہر کر دی جائے گی۔ دوزخ ایک جاندار کی صورت میں آئے گی، بہت بڑی ایک بلا ہوگی جس کے اندر آگ لگی ہوئی ہوگی، اس کی ایک بہت بڑی گردن ہوگی۔ قیامت والے دن ہر چیز کی شکل بنائی جائے گی۔ ہمارے جو نیک اعمال ہیں وہ ہماری کرسیوں کی صورت میں، ہمارے تختوں کی صورت میں، ہمارے ممبروں کی صورت میں، ہمارے لیے سواریوں کی صورت میں موجود ہوں گے اعمال، ان کے اوپر ہم بیٹھے ہوں گے، اور وہی سواریاں لوگوں کو لے کے چلیں گی جہاں وہ جانا چاہیں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تک انسان کی حد نگاہ ہوگی اتنا اس کا ایک سٹیپ ہوگا اس سواری کا، لوگ بیٹھیں گے اور وہاں وہ پہنچا دیں گی جہاں بھی جانا چاہیں گے، اور وہ ان کے اپنے اعمال ہوں گے، اور وہ جو گناہ ہوں گے ان کی بھی شکل بنائی جائے گی، متشکل ہو جائیں گے اس دن، اور وہ انسانوں کے اوپر سوار ہوں گے۔ انسان نے اپنے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھایا ہوگا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شکلیں بھی بتا دی۔
آپ نے مال کے بارے میں فرمایا کہ وہ مال چاہے وہ جائز طریقے سے کمایا گیا ہے، حلال مال ہے، لیکن اس کی زکوٰۃ نہیں نکالی گئی، اس میں سے صدقہ نہیں دیا گیا، وہ مال بھی سانپ کی صورت میں انسان کو چمٹ جائے گا۔ حرام مال تو علیحدہ چیز ہے نا، اس کا تو اور ہی حشر ہوگا، لیکن حلال مال بھی نہیں ہے کہ ہم حلال مال کما لیں۔ ہمارا یہ بھی ایک کنسیپٹ ہے کہ جی میں نے بڑی حلال طریقے سے کمایا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن تم اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکو گے جب تک یہ جواب نہ دو اس کو خرچ کیسے کیا تھا۔ اگر اس خرچ مال حلال مال سے میں نے رسمیں نبھائیں، اپنے رسم رواج کیے، لوگوں کے لیے بھی مصیبت کھڑی کی نا۔ ایک آدمی جو پیسے والا ہے برادری میں ایک غلط رسم ڈالتا ہے تو لوگوں کے لیے مصیبت بن جاتی ہے، وہ کہتے ہیں یار اب ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے کہ ہم بھی اپنے باپ کے مرنے پہ اتنی دیگیں پکائیں، ہم بھی اپنی بیٹے کی شادی پر یہ کچھ کریں کیونکہ یہ ہمارا برادری کا بندہ کر گیا ہے۔ شریعت نے اس لیے اسے مجرم گردانا ہے کہ جس نے لوگوں کے لیے مسائل پیدا کیے، اس لیے کیے کہ پیسہ اس کے پاس تھا، اس کے ذہن میں یہ گھمنڈ تھا حلال کا پیسہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے تمہیں یہاں سے ہم گزرنے نہیں دیں گے، ہلنے بھی نہیں دیں گے جب تک یہ نہیں بتاؤ گے کہ حلال کا پیسہ تم نے کس طرح خرچ کیا۔ اگر وہ ناجائز طریقے پہ خرچ کیا تو پھر بھی پکڑے جاؤ گے۔ اور وہ جو سانپ اسے لپٹ جائے گا، اور سانپ جب اسے ایک دفعہ ڈسے گا تو انسان 70 ہاتھ زمین کے اندر دھنس جائے گا، وہ ایسے زور سے مارے گا نیچے دسا دے گا، وہ پھر نکلے گا، اور اس دن اس سے بولنے کی طاقت ہوگی، ہر چیز بول رہی ہوگی۔ اس دن پوچھے گا کہ تم کون ہو؟ وہ سانپ اسے جواب دے گا آنا مالو کا، میں آپ کا مال ہوں بھائی، جسے تو نے گن گن کے رکھا ہے، جس میں سے تو نے کسی کا حق نہیں نکالا، آج اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے اوپر مسلط کر دی، آج میں آپ کے اوپر مسلط ہوں اور آپ کو میں ڈنگ ماروں گا جب تک آپ یہاں پر ہیں۔ اسی طرح جو دوزخ ہے وہ ایک بڑے جاندار کی صورت میں ہوگی جس کو ہزارہ فرشتوں نے رسوں سے پکڑ رکھا ہوگا، کیونکہ وہ چھڑوا کر بھاگنے کی کوشش کرے گی، لوگوں کی طرف لپکے گی، اس کی بہت بڑی گردن ہوگی جو اندر سے نکلے گی، اور وہ گردن لوگوں کو چن چن کر اٹھا رہی ہوگی، حساب کتاب سے پہلے اٹھا کے آگ میں پھینک رہی ہوگی۔ وہ جو اللہ کے باغی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ادھر ہی چن لے گا، ادھر اندر پھینکوا دے گا، اور لوگ پناہ لے رہے ہوں گے کہ یار وہ کہیں جس طرف وہ منہ کرے گی اس کے منہ سے بھی بڑے بڑے آگ کے انگارے گریں گے۔ اور قرآن کہتا ہے جمال سفر، جس طرح بڑے بڑے اونٹ ہوتے ہیں نا اتنے انگارے ہوں گے، جس طرح بڑے بڑے مکان ہوتے ہیں اتنے انگارے اس میں سے گر کے باہر گر رہے ہوں گے، اور لوگ اپنے آپ کو بچا رہے ہوں گے کہ ہمارے اوپر انگارہ ہی نہ گر جائے، انگارہ گر گیا تو وہ جل جائے گا، دوبارہ اسی طرح ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس دن جہنم کو اس میدان میں ہم لے آئیں گے، کتنی بڑی جہنم ہوگی کہ اس کائنات کے تمام لوگوں کو بھی اس کے اندر ڈال دیا جائے وہ پھر بھی نہیں بھرے گی، اتنی بڑی جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے لوگ دنیا میں آئے ہیں ان سب کے لیے جنت بنائی ہے تاکہ ہر آدمی جو بھی عمل کرے اللہ کے ہاں جنت میں چلا جائے گا، کمی نہیں ہوگی۔ اور جناب جبرائیل امین کو جب اللہ بھیجیں گے کہ جاؤ ایک مومن کی جنت کا نظارہ کر کے آؤ، وہ جائیں گے تو شام کو واپس آئیں گے اور کہیں گے اے الہ العالمین میں پوری جنت کا نظارہ نہیں کر سکا جو آپ نے ایک صاحب ایمان کے لیے تیار کر رکھی۔ اتنی وسیع جنت ہوگی۔ وہ جبرائیل امین جو ایک پر مارتے ہیں آسمان سے، 7واں آسمان سے تو نیچے پہنچ جاتے ہیں جب جناب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا جاتا ہے، ان کو بچانے کے لیے آ جاتے، ایک لمحے پہ پہنچ جاتے ہیں۔ وہ جبرائیل امین پورا دن سفر کرتے رہیں گے لیکن وہ جنت کی لمبائی چوڑائی کو نہیں پہنچ سکیں گے جو ایک مومن کی۔ اسی طرح جہنم ہے، جہنم بھی اللہ نے سب کے لیے بنائی ہوئی ہے کہ اگر تم میری سارے نافرمانی کرو گے تو میں سب کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ اور جب جہنم میں لوگوں کو ڈال دیا جائے گا تو وہ آگے سے کیا کہے گا؟ وہ آگے سے اللہ کو کہے گی حل من مزید، اے اللہ اور بھی کوئی ہے تو بھیجیے میرے پاس تو بڑی جگہ خالی پڑی۔ حل من مزید قرآن کے الفاظ ہیں کہ اور بھیجیے، میرے پاس بڑی جگہ خالی پڑی ہے، آپ بھیجیں میرے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبُرِّزَ الْجَحِيمُ، اس دن دوزخ سامنے لائی جائے گی، جس کو آج ہم مذاق سمجھ رہے ہیں نا وہ سامنے آ جائے گی۔ آج تو لوگ کہتے ہیں جی مجھے نم میں بھی ڈالا گیا تو مجھے اس کی گرمی کوئی نہیں اثر کرے گی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یار یہ کیا باتیں تم کر رہے ہو، تم اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر رہے ہو، اللہ کا آیات کا مذاق اڑا رہے ہو۔ وہ کیا جہنم ہوگی کہ اس کے اندر ڈلتے ہی تمہارے جسم کی کھال ہی جل جائے گی، ساری کی ساری کھال جل جائے گی، اور پھر لمحے بار دوبارہ کھال آ جائے گی، اور دن میں 70 بار کھال جلے گی اور دوبارہ آئے گی۔ تم جہنم کو مذاق کو سمجھ رہے ہو کہ جہنم کیسی ہوگی؟
انسانوں کو وہاں پیاس لگے گی، بہت زیادہ پیاس، اور پیاس میں پینے کے لیے جو پانی ہوگا وہ سب سے گندہ ترین پانی ہوگا، ایسا پانی ہوگا زہر آلود قسم کا، جیسے کسی کے زخم دھوئے جا رہے ہوں تو وہ جو گندا پانی نکلتا ہے نا وہ ہوگا، لیکن اس کی حرارت اتنی ہوگی، اتنا گرم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ پانی کا ڈول کسی کے سامنے لایا جائے گا تو اس کے چہرے کی جلد اس کی گرمی سے، تپش سے پگھل کر اس کے اندر گر جائے گی، وہ بھی اسے پلا دی جائے گی، اس کے منہ کو لگا، وہ پیچھے نہیں، اس کو اتنی پیاس لگی ہوگی کہ جو بھی چیز ہے مجھے پلاؤ۔ اور قرآن نے کہا شرب الہیم، جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں نا، پیاسا جو اونٹ ہوتا ہے نا، جب مہینے بعد سفر کر کے آتا ہے، راستے میں اس نے صحرا میں پانی نہیں پیا ہوتا، جب پہلی جگہ پانی کی کو دیکھتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ پانی اوپر کیا ہے، پانی گرم ہے، وہ فوراً پینا شروع کر دیتا، اور وہ خاص ایک آواز نکالتا ہے، اس کا مالک بھی چاہتا ہے کہ آگے کوئی بہتر جگہ میں پانی پلاؤں، لیکن وہ کہتا ہے نہیں، شرب الہیم، جیسے پیاسا ترین اونٹ پیتا ہے اس طرح وہ پئیں گے، اور جب پی لیں گے تو جو کچھ ان کے پیٹ کے اندر ہے وہ نیچے سے نکل جائے گا، وہ ایسی زہر آلود پانی ہوگا، ہر چیز اندر کی جلا دے گا۔ اور جناب رسول مبین صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ اس پانی کا اگر ایک ڈول دنیا کے دریاؤں میں پھینک دیا جائے تو سارا پانی زہر آلود ہو جائے اور تمام سمندری مخلوق ہی مر جائے اس سے۔ ایسی ایسی اللہ نے سزائیں، پھر ظاہر ہے اللہ نے ہمیں زندگی عطا کی، اللہ نے ہمیں قوانین عطا کیے، اللہ نے ہمیں سب نعمتیں عطا کی۔ کل ایک صاحب میرے پاس ملنے کے لیے آئے، ان نے بتایا کہ ان کے والد صاحب فوت ہو گئے، ان کے والد نے ایک مکان بنایا تھا اور ان کے 4 بھائی ہیں، ان 4 بھائیوں میں سے 2 آلریڈی فوت ہو چکے ہیں، والدہ بھی فوت ہو چکی ہے، اب 2 بھائی رہ گئے ہیں، اور سارے لوگ پچھلے 4-5 سالوں میں فوت ہوئے کے بعد دیگر، لیکن وہ ایک بھائی مکان پہ قبضہ کیے بیٹھا ہے، باپ وہ کہتا ہے میں نے کسی کو نہیں دینا جی، جبکہ اس کے سامنے 2 بھائی بھی مر چکے ہیں، باپ بھی مر چکا ہے، ماں بھی مر چکی ہے، وہ کہتا ہے میں یتیم بچوں کو نہیں دوں گا، میں نے گھر سنبھالا ہوا ہے۔ اب آپ، اور اس نے کہا کہ میری والدہ بھی نہیں چاہتی تھی اس کو دے، میری والدہ اس کی فطرت جانتی تھی کہ اس کو اگر چابی مل گئی تو یہ قبضہ کر لے گا، لیکن میری والدہ بیمار تھی، اس کو دوسرا میرا بھائی باہر لے گیا علاج کے لیے، جو علاج کے لیے لے گیا وہاں میری والدہ فوت ہو گئی اور وہ بھی چند مہینے بعد فوت ہو گیا، باہر ہی کہیں دفن ہوئے امریکہ میں، لیکن اس نے قبضہ کر لیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں ایسا ڈھیٹ آدمی جو اپنے یتیم بھائیوں کو بھی، یتیم بھائی کے بچوں کو بھی مکان نہیں دینا چاہتا، جو ان کی ایک بیٹی بھی ہے وہ بھی فوت ہو گئی ہے، ان کے بچوں کو بھی کوئی چیز نہیں دینا چاہتا، اس کو بھی کوئی نہیں دینا چاہتا۔ اس نے کہا جی مجھے کچھ نہ دیں لیکن آپ ان یتیموں کا حق تو نکالیں، آپ اپنا حصہ لے لیں جو آپ کو بنتا ہے، باقی دے دیں۔ کہتا جی میں کچھ بھی نہیں دوں۔ یہ کوئی ایک کیس کی بات نہیں کر رہا، ہر محلے میں یہی کیس ہیں، کسی محلے میں چلے جائیں، جو بھی جسی کا باپ فوت ہوا ہے نا، پتہ کر لیں جس گھر میں فوت ہوا ہے اسی گھر کا جو بھائی وہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، کہتا ہے میں تو دینے کو تیار ہی نہیں، آپ چلے جائیں عدالت میں، اسے پتہ ہے عدالت میں جائے گا 10-20 سال مقدمہ چلے گا تو پھر دیکھی جائے گی۔ ہماری عدالتیں بھی اسی طرح کی، جبکہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی آدمی فوت ہوتا، آج بندہ فوت ہوتا ہے تو پہلے تو ہم جمعرات منانا شروع کر دیتے ہیں، پھر چیلم شریف آ جاتا ہے، اور یتیموں کے مال پہ پھر دیگیں پکا کے کھائی جاتی ہیں، جبکہ جائز ہی نہیں ہے، وہ تو یتیموں کا مال ہے بھائی۔ جبکہ صحابہ اکرام کے ہاں کیا ہوتا تھا، کوئی فوت ہوتا تھا تو تیسرے دن وہ سارے لوگ بیٹھ جاتے تھے اور اس کے گھر کا سارا مال نکال کے باہر رکھ دیا جاتا تھا، اور اس کے مال کو پھر صحابہ تقسیم کرتے تھے، ہر چیز تقسیم ہو جاتی تھی۔ 3 دن سے زیادہ کوئی مثال ہی نہیں ملتی کہ سامان نہ تقسیم، کہتے ہیں بھائی تقسیم کرو بھائی، ہر چیز جو یتیموں کو جتنا اس کیسا ہے اس کے حوالے کرو۔ اور صحابہ بیٹھ کے، کیونکہ ان زمانے میں بڑی فتوحات تھیں، ان فتوحات میں سونے کے ڈلے ملتے تھے مال غنیمت میں، وہ بھی وہ اپنے گھر سے نکال کے لے آتے کہ یہ ابا ایک ڈلہ چھوڑ گیا، وہ کہتے کلہاڑیاں سے وہ توڑا جاتا اور اس کے بھی ٹکڑے کر کے وزن کر کے بانٹا جاتا، کوئی جھگڑے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بھائی تقسیم کرو یار، پھر کل مر جائیں گے تو کون فیصلہ کرے گا۔ آج ہم ایک جس کے گھر والد فوت ہوتا ہے وہ بتانے کو ہی تیار نہیں ہوتا کہ ابا جی کیا چھوڑ مرے، وہ کہتا ہے جی میرا تو علاج پہ بڑا خرچہ ہو گیا، حالانکہ تم بیٹے ہو، تمہارا فرض بنتا ہے خرچہ کرنا، تم نے کون سا کمال کیا بھائی۔ اب وراثت تو اللہ کا حصہ، اللہ کا حکم ہے نا، یہ جو وراثت کا قانون ہے
اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی سے فرمایا ہے، تلک حدود اللہ ہے، یہ اللہ کی حد ہے، لا تعتدوها، اس کے اندر مداخلت نہ کرنا، اس کے اندر کمی بیشی نہ کرنا، یہ اللہ نے بنا دی ہے، بھئی آپ اس پہ عمل کریں۔ لیکن آج ہم مر بھی رہے ہیں، جنازے بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن آج اپنے گرد و پیش میں دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو مرنے کے بعد اپنے بھائیوں اور بہنوں کو گھر اکٹھا کریں کہ جی آپ ہمارے گھر میں آ جائیں، آپ بیٹھ جائیں اور یہ والد صاحب کی وراثت ہے، اس کو تقسیم کر لیں۔ شریعت تو اس طرح کہتی ہے آپ باہم بیٹھ جائیں اور اس قاعدے اور کلیے کے مطابق جو اللہ نے بنا دی ہے، اور قاعدہ کلیہ کیا ہے کہ بیٹی کو 1 حصہ ملے گا، بیٹے کو 2 حصے ملیں گے، بیوی جو ہے اس کو 8واں حصہ ملے گا، والدین زندہ ہیں تو ان کو 6واں حصہ ملے گا۔ آرام سے کوئی لمبی چوڑی تقسیم ہی نہیں ہے، قیمت لگ جائے گی اور تقسیم ہو جائے گا۔ مکان ہے، جو لینا چاہتا ہے وہ پیسے دے دے گا، وہ لے لے گا اور باقی حصہ تقسیم ہو جائے گا۔ کوئی اور بھی طریقہ کار اختیار، شریعت نے کہا اس قانون کو سامنے رکھ کے آپ کریں گے، آپ کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ ہاں کوئی کہنا چاہے جی میں حصہ نہیں لیتا تو بے شک نہ لے، ہم اپنی بہنوں کو حصہ دیتے ہی نہیں اور کہتے ہیں جی انہوں نے معاف کر دیا، جبکہ وہ جائز ہی نہیں ہے، آپ پہلے ان کے حوالے تو کریں۔ یہ وہ قانون فطرت کی خلاف ورزی ہے۔ جب وہ ایک بندے کے پاس سارا حرام کا پیسہ آ جاتا ہے تو وہ پھر اپنی مرضی سے اس کو خرچ کرتا ہے اور پھر اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے، اسے پتہ ہے مجھے مفت ملا ہوا بھائی۔ اور جو حرام کا پیسہ ہے وہ جائز طریقے سے نہیں خرچ ہوتا، وہ ناجائز طریقے سے ہی خرچ ہوتا ہے۔ لیکن کیوں؟ وجہ کہ آیا ہی ناجائز طریقے سے ہوا ہے۔ جب آیا ناجائز طریقے سے ہوا ہے تو اس میں سے جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر آپ نے قبضہ بنایا ہوا اس کے اوپر، آپ اسی پیسے سے حج کرنے چلے گئے ہیں، اسی پیسے سے عمرہ کر رہے ہیں، جبکہ شریعت کہہ رہی ہے وہ پیسہ تو آپ کو میدان حشر میں اپنی جگہ سے ہلنے ہی نہیں دے گا بھائی، کہ آپ نے کیسے بھائی اس میں استعمال کر لی، کیونکہ وہ صرف یتیم کا پیسہ نہیں ہے، وہ تو بہن کا بھی پیسہ ہے، بھائی کے یتیم بچوں کا بھی پیسہ ہے، اللہ کے حکم کو بھی آپ نے توڑا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میدان عمل میں، اس میدان میں جو نیا بنائیں گے اللہ تعالیٰ، وہ برد الجحیم لمن یرا، دوزخ سب کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی، سب دیکھیں گے اسے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، اور ہر وہ آدمی جس نے سرکشی کی ہوگی، جس نے اللہ کے کسی بھی حکم کو نہیں مانا ہوگا، کہ آپ نے سمجھایا کہ یار اللہ کا یہ حکم ہے، اس نے کہا میں نہیں مانتا، پڑوسی اس سے تنگ ہیں، محلے والے اس سے تنگ ہیں، اس کے ماتحت اس سے تنگ ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اس نے قتل کی، اس کو طغا کہتے ہیں، باغی کو، جو اللہ کا حکم ہی نہیں مان رہا۔ آپ اسے بتاتے ہیں کہ یار اللہ کا تو یہ حکم ہے، چھوڑو جی مجھے اللہ کا حکم نہ بتائیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور جنہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، جنہوں نے کہا جو میرے پاس آ گیا بس میرے لیے وہی کچھ ہے، مجھے آخرت میں کچھ نہیں چاہیے۔ آپ اسے سمجھائیں گے کہ آج تم دے دو گے، اللہ تمہیں اس آخرت سے یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ مرنے کے بعد دے گا، یہ بھی ذہن میں بٹھا لیجیے۔ اس آخرت سے مراد ہے اللہ آخر میں تمہیں دے دے گا، یار آج تو تم دے دو، انہیں تقسیم کرو نا، تم کون سے آج مر رہے ہو، تمہارے بعد تمہارے بچے بھی تو ہیں نا، اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے، آج آپ نے دے دی ہے تو اللہ کل ہی آپ کو دے دے گا۔ اللہ تو کسی کی چیز رکھتے ہی نہیں ہے، اللہ تو کہہ رہے ہیں میں تو خود کھلاتا ہوں، تم ایک بار تقسیم تو کر کے دیکھو نا، تقسیم کرو گے تو بڑھ جائے گا مال تمہارا، حالانکہ تقسیم کرنے سے بظاہر تو مال گھٹنا چاہیے، جبکہ اللہ فرماتا ہے نہیں، ہمارا قانون فطرت یہ ہے جب تقسیم کرو گے تو بڑھ جائے گا، تم تقسیم کی طرف آؤ تو صحیح۔ اس آخرت سے مطلب ہے کہ یہ جو آج تم قبضہ کیے بیٹھے ہو اس کو چھوڑ دو اور صبر کرو اور اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو، اللہ تمہیں دنیا میں عطا کر دیں گے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ اکرام تھے۔ جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے، جب آپ نے ہجرت کی، اس وقت 100 گھرانوں میں اسلام داخل ہو چکا تھا، 100 کے قریب افراد تھے جو یکے بعد دیگر ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے، وہاں بھی پھر اتنے لوگ اور شامل ہو گئے۔ تو جب بدر کا پہلا معرکہ جو ہے اس میں آپ کے ساتھ 313 لوگ تھے، اور جب آپ اس لشکر کو لے کر چلے، آپ نے حکم دیا کہ جو بھی آدمی ہے چلے میرے ساتھ، چاہے آپ کے پاس ہتھیار ہے، سواری ہے۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ اگر آپ تھوڑی دیر رک جائیں، ہم نے صبح سویرے اپنے جانور چرنے کے لیے بھیجے، ہمارے اونٹ تو چرنے گئے ہوئے ہیں، دیہاتوں میں لوگ سورج نکلنے سے پہلے جانوروں کو باہر چرنے کے لیے بھیج دیتے،
اور وہ دن چڑھے جب دھوپ بڑھ جاتی ہے پھر وہ واپس آتے ہیں۔ تو آپ نے تو صبح فیصلہ کیا کہ ابھی نماز کے بعد کہ چلو اللہ کی راہ میں نکلو، تو کچھ نے کہا کہ آپ تھوڑا انتظار کر لیں، اس کو کل پہ رکھ لیں یا لیٹ کر لیں، ہمارے جانور ہی نہیں، ہمیں یہ تو پہلے پتہ ہوتا۔ آپ نے کہا نہیں، جو تمہارے پاس پیدل ہے تو بس پیدل ہی چلو، ہم انتظار نہیں کریں گے، کیونکہ فیصلہ اللہ کی مشیت یہ تھی کہ بدر کے میدان میں انہیں روکا جائے، وہ وہاں سے چل پڑے تھے، آپ کے پاس بھی کوئی اطلاع نہیں تھی۔ وہ راستہ تھا کہ اس راستے سے جو مکہ معظمہ سے لوگ آتے ہیں وہ اس راستے سے آتے ہیں، تو ہم اس راستے پہ جا کر انہیں روکیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی فرماتے ہیں کہ اگر آپ انہیں وہاں روکنا چاہتے تو آپ نہیں روک سکتے تھے، کیونکہ آپ کو پتہ کیا ہے کہ صحرا میں کس راستے سے وہ آ رہے ہیں۔ دیکھیں جب صحرا ہے، سڑکیں نہیں بنی ہوئی، آپ یہاں سے بھی جا سکتے ہیں اور یہاں سے بھی جا سکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہم نے انتظام کیا، ہم انہیں وہاں پر لے کر آئے کہ وہاں پہنچیں وہ، اور آپ کو بھی ہم نے وہاں پہنچا دیا۔ اور آپ جب نکلے تو ظاہر ہے وہاں تو گنتی بھی کسی کو نہیں آتی تھی کہ گن ہی لیتے، تو آپ نے ایک صحابی کو جو گننے میں ماہر تھے، جو حساب کتاب کے ماہر تھے، چند لوگ تو پڑھے لکھے تھے نا اس معاشرے میں، آپ نے انہیں راستے میں ایک چھوٹی سی گھاٹی تھی جہاں سے لوگ گزر رہے تھے، وہاں کھڑا کر دیا کہ یہاں کھڑے ہو جاؤ اور ان کو گنو، اور جب آخری آدمی گزر جائے تو مجھے آ کر بتانا کتنے لوگ ہیں۔ یعنی آپ نے ان پر بھروسہ نہیں کیا کتنے 100 ہیں تو ہم نکلیں، آپ نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا، بندے تو راستے میں جا کر گنے۔ اب اس صحابی نے آ کر بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے لوگ گن لیے ہیں، یہ 313 آج آپ کے ساتھ ہیں، 313 ہیں جی پورے لشکر میں آپ سمیت۔ آپ نے فرمایا یقیناً مجھے اللہ سے امید ہے، اللہ میں مدد کرے، اللہ میں فتح دے گا، کیونکہ قرآن میں سورہ بقرہ میں ایک جنگ کا ذکر ہے۔ اس جنگ میں ایک کافر بادشاہ تھا، اس کا نام جالوت تھا، انگریزی میں جولیٹ کہتے ہیں، وہ بڑا لشکر لے کر نکلا اس زمانے کے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے۔ تو اس کے مقابلے پہ اللہ نے ایک شخص کو مقرر کیا، اس کا نام طالوت ہے۔ طالوت اور جالوت کا قصہ آیا ہوا ہے قرآن کے اندر۔ تو جناب طالوت بھی نکلے اپنا لشکر لے کر، اور یہ لشکر بھی یہودیوں کا تھا کیونکہ اس وقت وہ ہدایت پر تھے، لیکن اللہ نے بتایا وہ بھی اپنے امیر کی اطاعت نہیں کرتے تھے۔ تو جناب جالوت نے بڑا سفر کر کے آئے، اور ایک دریا تھا اس کے پار وہ لشکر تھا جالوت کا، اور اس دریا ایسا تھا جس کو پار کر کے انہوں نے جانا تھا، اور اتنا پانی تھا کہ اس کے اندر سے گزر کے آپ جا سکتے تھے۔ اب جناب جالوت کو اللہ نے بڑے علم عطا کیا تھا، طالوت کو انہیں پتہ تھا کہ یہ اتنا لمبا سفر کر کے اگر آئے، اگر ہم یہاں سارے پانی پی لیں گے نا، اگر آدمی سفر کر کے آئے تو فوراً پانی نہ پیے، اگر آپ پیٹ بھر کے پانی پی لیں گے تو پھر آپ کے لیے کھڑا ہونا بھی مشکل ہو جائے گا۔ وہ اس حکمت کو جانتے تھے۔ دوسرا وہ چاہتے تھے کہ میری اطاعت کی جائے۔ انہوں نے کہا بھئی پہلی بات تو سن لو، ہم اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے آئے ہیں، قرآن میں ذکر آیا ہے اس واقعے کا کہ بہتر پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی آدمی پانی نہ پیے اس دریا کا، اس میں سے ہم گزریں گے بس، کیونکہ ہم نے آگے جا کر لڑنا ہے، وہ دشمن سامنے کھڑا ہوا ہے، ہم نے وہاں پہنچنا ہے۔ ہاں اگر کوئی پانی پینا چاہتا ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، اتنا پی لے کہ بس گزرتے ہوئے ایسے ہاتھ مارے پانی میں، اور جو ہاتھ کے اندر آ جائے وہ پی لے اور چلتا جائے۔ ہاتھ میں اتنا پانی آئے گا کہ آپ کا گلا جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، تازگی آ جائے گی۔ پیٹ بھر کے رکنا نہیں اور پیٹ بھر کے نہیں پینا۔ لیکن جو ساتھ تھے فوجی، انہوں نے کہا یار بات سنو، پہلی دفعہ اتنا پانی ملا ہے، یہ اس کمانڈر کی بات کرو کہ یار ایسے کر کے پانی پینا۔ تو بہت سے لوگوں نے اس کا حکم ہی نہیں مانا، انہوں نے خوب جی بھر کے رکے اور خوب پانی پیا۔ جب پار اتر آئے، اب انہوں نے کہا جی میدان جنگ میں تو جن نے پانی پی لیا تھا نا، وہ بیٹھ کے کہنے لگے جی آپ تو بڑے کھڑا نہیں ہو جاتا جی، ہم تو کیونکہ خالی پیٹ تھے، اتنا چل کے آئے تھے، اب زیادہ پانی پی لیا تو پیٹ بھر گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہی تو میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ تم نے پانی نہیں۔ انہوں نے کہا تم اب میرے ساتھ نہیں چلو گے، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ میں تمہیں ساتھ لے جاؤں، تم تو ایک لائبلٹی ہو بھائی، جن نے بات بھی نہیں مانی اور اب اس کے اثرات بھی نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جن لوگوں نے پانی نہیں پیا نا، جن نے چلتے ہوئے پانی پہ، وہ میرے ساتھ آ جائیں۔ اور وہ 313 لوگ تھے جو جناب طالوت کے ساتھ تھے۔ قرآن بتاتا ہے کہ وہ 313 تھے،
جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ سے امید ہے اللہ میں مدد دے گا، جیسے اللہ نے طالوت کو مدد دی تھی۔ اس کے ساتھ 313 لوگ تھے اور آگے بہت بڑا لشکر تھا، اور جب جناب طالوت اس لشکر کو لے کے جا رہے تھے تو وہاں ایک لڑکا بھی پھر رہا تھا، 14 یا 15 برس کی عمر ہوگی۔ وہ اپنے خاندان کے گھر والوں کے گدھے چرا رہا تھا۔ لوگوں نے اس زمانے میں گدھے رکھے ہوتے تھے مال ڈنگر ڈھونے کے لیے۔ اس نے جب اس لشکر کو دیکھا جو بے سر و سامانی کی حالت میں تھا، جس کے پاس 313 بندے اور ادھر بہت بڑا لشکر میدان میں کھڑا ہے، اور اس کا کمانڈر جو جالوت ہے وہ بہت بڑا، کوئی 6.5-7 فٹ اس کا قد تھا اور بڑا پہلوان تھا اپنے زمانے کا، اور جب وہ اپنے گھوڑے پہ کھڑا ہوتا تو اس کے پاؤں زمین پہ لگتے تھے، اور وہ اس نے لوہے کا پورا لباس پہنا ہوا ہے، سر پہ بھی لوہے کا خوت پہنا ہوا ہے، اور وہ میدان میں کھڑا ہوا اور کہہ رہا ہے کوئی میرے مقابلے میں، اس کی بڑی دہشت تھی۔ تو اس نوجوان لڑکے نے دیکھا کہ یہ مسلمانوں کا لشکر ہے جو اللہ کی راہ میں نکلا ہوا ہے، ان کے پاس لشکر بھی کم ہے، سامان بھی نہیں ہے، تو اس نے اپنے گدھے ادھر ہی چھوڑ دیے جہاں وہ چرا رہا تھا کہ چرتے رہیں گے، کدھر جانا ہے، اللہ کے حوالے کی، اور یہ بھی اس لشکر میں شامل ہو گئے۔ اور جب کہ تفاسیر میں آتا ہے اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا کوئی، صرف اس نے کہا یار ان کی مدد کرنی، یہ اللہ والے ہیں، ان کی مدد ہمیں کرنی چاہیے۔ اس کے پاس صرف ایک رسی تھی، اور یہ ماہر تھا بچہ پتھر باندھ کے پھینکنے میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا دیہاتوں میں پتھر لے لیا جاتا ہے اور اس کو رسی میں باندھ کے گھما کے پھینکتے ہیں، اس کو گپھن کہتے ہیں۔ وہ اس کا بڑا ماہر تھا، ظاہر ہے سارا دن گدھے چرانا اور پتھروں سے نشانے لگانا اس کی بڑی تربیت تھی، جس کی وجہ سے بڑا توانا اور صحت مند، ظاہر ہے بچپن سے وہ یہی کام کر رہا تھا، گھر والوں کے گدھے چرانا۔ اور وہ آیا، اتنے میں اس نے جالوت میدان کے اندر آ گیا، اس نے نعرہ لگایا کہ ہے کوئی میرے مقابلے میں، تو سامنے آئے۔ ابھی جناب طالوت جو ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ کس کو میں بھیجوں یا میں خود جاؤں، ظاہر ہے وہ خود جانا چاہ رہے تھے۔ اس دوران اس نوجوان نے، جس کی عمر 14-15 برس ہے، اس نے وہ پتھر گھما کے مارا، اتنی زور سے مارا کہ اس کو پتھر یہاں پہ لگا اور پیچھے سے نکل گیا۔ یہ اللہ کا امر تھا، وہ میدان جنگ میں گر گیا، اتنے زور سے گرا کہ اس کا لشکر بھاگ گیا، وہ بغیر لڑے ہی بھاگ گئے۔ انہوں نے کہا یار اگر ان کے پاس کوئی ایسا ہتھیار ہے جس کی وجہ سے اس کا خود وود بھی بیکار چلا گیا اور یہ گر گیا نیچے، اٹھ بھی نہیں، دوبارہ اٹھا بھی نہیں، پاس دیکھا تو پیچھے سے خون کا فوارہ جاری تھا، تو لشکر وہ ڈر گئے، اس سے دہشتی سی وہ بھاگ گئے اور مسلمانوں کو فتح ہو گئی۔ جناب طالوت اب اس نوجوان کی طرف پلٹے کہ تم، اس نے تعارف کرایا میں فلاں قبیلے کا ہوں اور میں نے آپ کو جاتے دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ اللہ کے حکم سے آپ روانہ ہو رہے ہیں، آپ دین، تو میں نے کہا کہ آپ کی مدد کرنی چاہیے۔ وہ اتنا خوش ہوئے، اس کو گھر لے آئے اور اس کے خاندان والوں کو کہا کہ اس کی میں پرورش کروں گا، اور انہوں نے اس کے گھر میں پرورش کی۔ اس نے اپنی بیٹی سے ان کی شادی کی، اور ان کا نام حضرت داؤد ہے۔ اللہ نے ان کو پیغمبر بنایا، جناب داؤد علیہ السلام، اللہ نے جناب داؤد کو بادشاہ بنایا۔ یہ پہلے پیغمبر ہیں جو بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ بادشاہی اس لیے ملی کہ اللہ کے راہ میں نکل کے پرواہ نہیں کی جان کی کہ یار اس لشکر میں تو مارا ہی جاؤں گا، مجھے گھر والوں نے گدھے چرانے بھیجا ہوا، میرا کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ حق کی، میں لڑ سکتا ہوں تو میں کیوں نہ لڑوں ان کے ساتھ۔ اللہ نے اتنا غالب کیا کہ وہ بادشاہ تو ان کے خاندان میں رہی، اور اللہ نے اتنی طاقت عطا کی کہ لوہا جب وہ پکڑتے، لوہے کی کوئی چیز تو اس کو کھینچتے اور لوہا کھنچ جاتا ان کے ہاتھوں میں، لوہے کو موڑ دیتے اور اس کے بڑے بڑے کنڈے بناتے اور اس سے لباس بناتے۔ جو زرہ تھی پہلی دفعہ جناب داؤد علیہ السلام نے میں، اللہ فرماتے ہیں ہم نے داؤد کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا تھا، ہم نے اتنی طاقت دے دی داؤد کو کہ سکے اوپر اگر انگلی سے نشان ایسے لگا دیتے تو سکے کے اوپر لکھا ہوا مٹ جاتا، اتنی طاقت اللہ نے ان کو عطا کی تھی۔ یہ اللہ کے معجزہ ہے، اللہ بتا رہے ہیں۔ تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں بھی آج فتح نصیب ہوگی، کیونکہ ہمارے لشکر کی تعداد وہی ہے جو جناب طالوت کی تھی، اللہ نے فتح عطا کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان آیات کریمہ میں کہ وہ لوگ جب اس میں آ گئے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس جہنم سے کون بچے گا؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو آدمی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، جس کو ہر معاملے میں دھیان ہوا کہ اللہ پوچھیں گے یہ کیا کر رہے ہو۔ من خاف مقام ربی، اللہ کی ذات سے اس کے دل میں خوف ہے کہ اللہ پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا۔ ونہى النفس عن الہوا، اور اپنے آپ کو خواہشات نفس سے بچایا۔
فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ کہتے ہیں اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ دو چیزیں بتائی جا رہی ہیں جنت کے لیے، ایک ہے خوف خدا، کہ ہمارے دل میں خوف خدا ہونا چاہیے جب کسی کے ساتھ ہم معاملہ طے کر رہے ہیں، اس کو لوٹیں نہیں، اس کو نقصان نہ پہنچائیں، اس سے اتنا ہی منافع لیں جتنا آپ کا حق ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جس کے دل میں یہ ہوگا اپنے رب کا خوف، کہ اللہ پوچھیں گے کہ یہ آپ نے کیا کیا تھا میرے بندے کے ساتھ، یہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ آپ نے کیا کیا، اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ نے کیا کیا، تو کیا تم منہ دکھانے کے قابل ہوگے، جواب دینے کے قابل ہوگے؟ اور اگلی بات، وَنَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے آپ کو خواہش نفسانی سے بچایا۔ خواہش ہر بندے کی ہے کہ ساری جائیداد مجھے مل جائے، ساری زمینیں مجھے مل جائیں، ساری گاڑیاں مجھے مل جائیں، میرے بھائیوں کو کچھ بھی نہ ملے، پھر میں مہربانی کروں گا تو ایک آدھ چیز انہیں دے دوں گا۔ شریعت کہہ رہی ہے آپ کیوں ایک آدھ دے دیں، ہم نے اسے دیا ہوا۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ میں نے، وہ وارث وہ ہوتا ہے جس کو کسی کا شکریہ نہیں ادا کرنا کہ جی آپ کی مہربانی مجھے مال میں۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ ہم نے قانون بنایا، وہ ہمارا مشکور ہے، ہم نے اس کو حصہ دیا ہوا ہے، آپ نے تو اس حصے کو مارا ہوا ہے، آپ تو مارنے کے چکر میں۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے فَنَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس نے اپنے آپ کو خواہش نفس سے بچایا۔ دل میں خواہش تو آ گئی کہ یہاں میں یہ ٹیکہ لگا لوں، یا میں اس چیز میں سے فلاں چیز غصب کر لوں، اس کا اتنا نقصان کر دوں، لیکن پھر کیا ہے، وہ پہلی بات یاد آئی، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، کہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا کہ اللہ کو کیا جواب دوں گا، کل اللہ کے حضور بھی پیش ہونا ہے۔ جب یہ کرے گا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ کا رحمت سے جنت عطا کر دیں گے۔ دو باتیں، ایک خوف خدا، کہ ہمیں آج آپ اپنی زندگی کے معاملات دیکھتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے واقعات سنتے ہیں، خبروں میں سنتے ہیں فلاں نے یہ کیا فلاں نے وہ کیا، تو اس کی بنیادی وجہ دو ہی ہیں۔ ایک خوف خدا نہیں تھا کہ کل خود اللہ نے بھی تو پوچھنا ہے نا، اللہ نے کہا میں بعد میں پوچھوں گا، میں ادھر ہی پوچھوا دوں گا آپ کو، میں تو بعد میں پوچھوں گا، میں ادھر ہی آپ کو پوچھوا دوں گا۔ کل آپ کے پاس بڑا منصب عہدہ تھا، آج آپ ہتھکڑی لگی ہو، آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کے ساتھ کیا ہونے والا۔ دوسرا، اس وقت آپ نے خواہش کی کہ یہ چیز میں اس طریقے سے ہتھیا لوں، اللہ کہہ رہے نہیں، ہم ہتھیانے نہیں دیں گے۔ آج اسی بات میں تم پکڑے ہوئے آؤ گے اور تم پکڑ لیے جاؤ گے۔ یہی دو بنیادی خرابیاں ہیں جس کی طرف قرآن نے نشاندہی کی ہے۔ بنیادی چیز کہ ہمیں خوف خدا ہونا چاہیے، کہ اللہ کا خوف ہو، یار اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہوا، میں کیوں دوسرے پہ مال پہ نظر رکھ کے بیٹھا ہوں۔ اور اپنی خواہش کی کوئی پابندی نہیں ہے، ہر دل کے اندر شیطان خواہشات پیدا کرتا ہے، لیکن جیسی غلط خواہش آئے استغفار پڑھیے، اس کو پالیے نہیں کہ میرے دل میں خواہش آ گئی یہ میں حاصل کروں تو سارا دن اسی پہ سوچتا رہوں، اسی پہ سوچوں گا تو شیطان پھر کہے گا نہیں آگے اگلا قدم بھی تو اٹھاؤ نا، پھر ایک دن اگلا قدم بھی اٹھ جائے گا، پھر اگلا قدم بھی اٹھ جائے گا، اور پھر وہی خواہشات مجھے ہلاک کر چھوڑیں گی۔ جبکہ شریعت کہہ رہی ہے جب غلط خواہش آ جائے تو استغفار کیجیے، اللہ سے توبہ کیجیے، اللہ دیکھ رہے ہیں کہ تو کیا خواہش پالے بیٹھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب تک 50-60 سال سے میں نے تمہیں عطا کیا ہے، تم ابھی ادھر نظر لگائے بیٹھے ہو، تمہیں شرم نہیں آتا؟ یہ ہے وہ اللہ کا دھیان۔ یہ دو ہی بنیادی چیزیں اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائیں، خوف خدا اور اپنی خواہشات کی نگرانی، کہ جو خواہش ہو ہم دیکھیں۔ آپ نے فرمایا تمہارا ایمان کامل ہی نہیں ہو سکتا جب تک تمہاری خواہشات بھی اس دین کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کر آیا ہوں۔ جیسی خواہش آئے سوچئے یہ خواہش دین مبین کے خلاف تو نہیں ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف تو نہیں ہے، خلاف ہے تو فوراً استغفار کیجیے، کیونکہ میری اس خواہش کو اللہ تعالیٰ نے پڑھ لیا ہے، میں توبہ کروں گا، استغفار کروں گا، اللہ معاف کر دیں گے کہ میرے بندے کو خیال آ گیا کہ میں موجود ہوں، میں دیکھ رہا ہوں۔ ان ربک، قرآن میں آتا ہے ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب تجھے نگاہ لگا بیٹھا، تیرا رب تیرے اوپر نظر لگائے بیٹھا کہ میرا بندہ کیا سوچ رہا ہے، میرا بندر کہیں کدھر امید لگائے بیٹھا، جبکہ میں اس کے لیے سب کچھ رکھے بیٹھا ہوں، میں نے اس کو سب کچھ عطا کرنا ہے، اگر میری طرف متوجہ ہوگا، اگر ادھر رکھے گا تو پھر تو ملے گا وہی جو اس کے نصیب میں لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اگلی آیت میں فرماتے ہیں اور جو یہ نہیں کرے گا وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَارَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، آخرت کی زندگی کو ترجیح دے گا کہ جو ہاتھ میں آ گیا قبضہ کرو، اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ پھر جہنم، وہی جہنم جو کہے گی حل من مزید حل من مزید۔ تو آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عطا کیا ہے، آج ہمارے پاس زندگی کے چند اور سانس ہیں، زندگی کے چند اور دن ہیں، پتہ نہیں کتنے ہیں وہ،
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان دنوں میں اپنے اعمال کا محاسبہ کیجیے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کیجیے، اپنے اندر اللہ رب العزت کی ذات کا احساس کیجیے اور اپنی خواہشات کی نگرانی کیجیے۔ اگر آپ یہ کریں گے، اس دنیا کو بھی میں تمہارے لیے جنت بنا دوں گا، اور آخرت کی جنت تو میں نے لکھی تمہارے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کی معرفت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔